ارب ڈالر سالانہ اس سے پاکستان آمدن کما سکتا ہے۔ ابھی بلوچستان کی بات ہوئی، آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، دنیا کے اندر 3 وہ ممالک جو سی فوڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک ویتنام ہے جن کا سمندر گوادر سے چھوٹا ہے، وہ 10 ارب ڈالر کا سی فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہم گوادر سے کتنا کر رہے ہیں؟ ویتنام نے اپنے سمندر میں 45 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہیں، بے انتہا نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اپنی نااہلی، یعنی حکومتوں کی نااہلی، انتظامیہ کی نااہلی کے وجہ سے ان نعمتوں کے باوجود غربت، افلاس اور قرض کے نیچے ہیں۔ تو یہ جو 12 ارب ڈالر کی اس سے سالانہ آمدن ہو سکتی ہے، اس وقت پاکستان میں مسٹر چیئرمین 22.2 ارب ٹن کے نیچرل ریسورسز موجود ہیں، اور کیوڑا کا جو کان ہے اس سے اس وقت 3,70,000 نمک ہم سالانہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ذخائر بڑی دلچسپ ہیں مسٹر چیئرمین، یہ ذرا ہاؤس کی میں علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے جو ذخائر ہیں وہ جہلم سے لے کر میاوالی، کالاباغ اور کوہاٹ بہادر خیل تک پھیلا ہوا ہے۔ پوری لمبائی اس کی 300 کلومیٹر، چوڑائی اس کی 30 کلومیٹر اور گہرائی اور لمبائی اس کی 2400 فیٹ ہے۔ یہ سارا کا سارا نمک ہے، 300 کلومیٹر لمبا، 30 کلومیٹر چوڑا اور 2400 فیٹ گہرا اور لمبا اونچائی پہ یہ پورا کا پورا ذخیرہ جو ہے پاکستان میں نمک کا موجود ہے۔ یہ گلابی نمک پوری کرۂ ارض پہ صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نوازا ہے کہ پنک سالٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے، اور اسی لیے اس کو گلابی سونا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اب 2 ایشو ہے مسٹر چیئرمین۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے اس گلابی نمک کو اپنے نام سے فروخت کر رہا ہے دنیا میں۔ ہم ابھی تک جیوگرافیکل انڈیکیشنز کے تحت اپنے اس ایسٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے کہ جیوگرافیکل انڈیکیشنز کی قانون کے تحت یہ نمک چونکہ صرف پاکستان میں ہے، اس لیے کوئی اور اس کے اوپر اپنے ملک کا لیبل نہیں لگا سکتا۔ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کیا کہ اپنے ایسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ روایتی کانکنی سے، مائننگ سے، ایک تو جو کانکن ہیں ان کی زندگی اور صحت کو خطرہ ہے، اور دوسرا بے تحاشا نمک ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 2 ایشو اس وقت ہے کہ ایک تو انڈیا سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جی آئی جو لا ہے، جیوگرافیکل انڈیکیشنز لا کے تحت، کہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے اور پاکستان کے علاوہ کوئی اس کو اپنے نام سے فروخت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور ٹیکنیک کو استعمال کر کے اپنے کانکن کو بھی محفوظ بناؤ اور اپنے وسائل کو بھی ضائع ہونے سے بچاؤ۔ یہ 2 ایشو اس وقت اس کے ساتھ ہیں۔ 14 مئی کو 2023 14 مئی کو ڈان اخبار میں خبر آئی تھی کہ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی، مسٹر چیئرمین، واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی کمپنی ایمبیسڈر مسعود خان سے ملا، اور یہ میں ڈان کی خبر آپ کو سنا رہا ہوں، اور ان سے کہا کہ ہم ابتدائی طور پر $20 کروڑ کی انویسٹمنٹ صرف گلابی نمک کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ہم بتدریج بڑھائیں گے اور 2030 تک 1 کروڑ ٹن نمک نکالنے کی ہم پاکستان کو، پاکستان کے کمپنیز کو یہ قابل بنانا چاہتے ہیں۔ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک منفرد نمک ہے، اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے صحت کے لیے بھی درست ہے، اور اس سے مختلف قسم کے مصنوعات بنتے ہیں، اور اس کی اپنی خوشبو ہے۔ تو یہ پاکستان کی پہچان ہے، یہ پاکستان کی دولت ہے، پاکستان کا ایسٹس ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ حکومت ہمیں بریف کرے کہ پاکستان جو اتنا بڑا ذخیرہ نمک کا رکھ رہا ہے، تو دنیا کے بڑے 20 ممالک جو نمک ایکسپورٹ کرتے اس میں پاکستان کیوں شامل نہیں ہے؟ دوسرا ہے کہ انڈیا سے اپنے اس ایسٹس کو بچانے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کانکن کی صحت اور ان کی زندگی کو محفوظ بنانا
اور اس قیمتی ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کیسے کر رہی ہے، تو اس پہ ذرا حکومت ہمیں بریفنگ دے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔